36, 37, 38 کے دوران علامہ نے جو خطوط لکھے قائد اعظم کو، ان خطوط میں قائد اعظم کو یہ کلیئرٹی ملی کہ ہماری منزل پاکستان ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب خطبہ الہباد کو آپ دیکھتے ہیں تو خطبہ الہباد کے اندر علامہ نے مسلم آئیڈیالوجی کو، مسلم پولیٹیکل تھاٹ کو اور برصغیر کے اندر خصوصاً اسلامی تہذیب کے مستقبل کو جس طرح ڈیفائن کر دیا، اس سے اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ اب مسلمانوں نے کدھر جانا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد آزادی کا میگنا کارٹا جو ہے وہ خطبہ الہباد ہے۔ خطبہ الہباد کلمہ طیبہ کی سیاسی تفسیر کا نام ہے، جس میں علامہ نے یہ بتایا کہ اسلامی تہذیب خود ایک تقدیر ہے، اس کو آپ کسی اور تقدیر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ ایک پیغمبرانہ بصیرت تھی علامہ کے اندر، اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ایک اتنی بڑی دور اندیشی تھی، دوربینی تھی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس خطے کے اندر جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں ایک الگ ملک وجود میں آئے گا، اور وہ الگ ملک جو ہے وہ آگے چل کر کے اسلامی تہذیب کے احیاء کا سبب بنے گا۔ اچھا، اب یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے آج کے دن، اس کو قائد اعظم نے اور ہماری بانی قیادت نے، جدوجہد آزادی کی قیادت نے اس کو آن کیا۔ قرارداد پاکستان کے بعد جب قائد اعظم نے کمیٹی قائم کی کہ نئے جو ملک جس کے مطالبے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مینیفیسٹو ہو، کوئی ہمارے پاس کوئی ضابطۂ کار ہونا چاہیے، تو ایک بنیادی ڈاکومنٹ بنایا گیا جو 28 اگست 1945 کو قائد اعظم کو پیش کیا گیا۔ اس میں یہ ڈیفائن کیا مسلم لیگ کی اس کمیٹی نے کہ جو نیا ملک ہمارا بنے گا وہ جس سوچ پہ چلے گا، جس اسلام کی تعبیر پہ چلے گا، جس آئیڈیالوجی پہ چلے گا، وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی ہوگی۔ تو علامہ کی فکر یک وقت ہمارے لیے نشان منزل بھی ہے، منزل کا تعین بھی ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے لائے عمل بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس منزل کو پانے کے لیے جد و جہد کی تحریک اور جذبہ عمل بھی۔ تو ہم نئی نسل کو منزل سے آشنا کر سکتے ہیں اقبال کی فکر کے ذریعے سے، اس کا لائے عمل دے سکتے ہیں اقبال کی فکر کے ذریعے سے، اور اس کو اس جد و جہد پہ تیار کر سکتے ہیں، اس کو سراپا عمل بنا سکتے ہیں اقبال کی فکر کے ذریعے سے۔ دیکھیں، اصل چیز تو فکر ہوتی ہے نا، اس لیے تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر آج میرے پاس مملکت ہو، اقتدار ہو، اور مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ آپ اقتدار لینا چاہتے ہیں یا علامہ کی کتابیں اور تصانیف لینا چاہتے ہیں، تو میں علامہ کی تصانیف کا انتخاب کروں گا۔ یہ علامہ قائد اعظم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ بغیر فکر کے قومیں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو ایک خوش نصیب قوم ہے، میں یہ عرض کروں کہ ہم اقبال مند قوم ہے کہ ہمارے پاس اقبال ہے، اور ہماری ساری اقبال مندی، ہمارا سارا مستقبل علامہ کی فکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو علامہ کی فکر اتنی توانا ہے، اس میں اتنی بصیرت ہے، اس میں اتنی رہنمائی ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانان پاکستان کو بلکہ مسلمانان عالم کو اور عالم انسانیت کو ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ہم ایک ایسی عالمی سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو سراپا امن ہو، سراپا آشتی ہو، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جو اعلیٰ ترین انسانی قدریں ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والی سوسائٹی ہو۔ تو بلا شبہ اقبال کی فکر کے بغیر پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ بغیر بصیرت کے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی، اور ظاہر ہے پھر اس سے ہم کوئی یقین ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح علامہ چاہتے تھے، ظاہر ہے ابھی اس تک ہم نے پہنچنا ہے، ابھی ہم نے وہ سفر طے کرنا ہے۔ وہ کچھ ہم نہیں کر سکے جو بانیان پاکستان کا ویژن تھا، جو قائد اعظم کا ویژن تھا، جو علامہ اقبال کا ویژن تھا، اس پہ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نصابات کے اندر، اپنی ڈسکشنز کے اندر، اپنے نظام کے اندر جب تک علامہ کی فکر کو ہم انکلکیٹ نہیں کر لیتے، اس وقت تک ظاہر ہم اس منزل تک نہیں پہنچے۔ جیسے آج کی حکومت کا یہ ایک بڑا خوشائند امر ہے کہ بارہا صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے نمونے پہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ ویژن ہے جس کی بات علامہ نے بار بار کی، اور روحانی جمہوریت کی بات کی کہ اچھا، خطبہ الہباد کے اندر علامہ نے فرمایا ہم کیوں ایک الگ ملک کی بات کرتے ہیں؟ تاکہ صدیوں کی جو اسلامی تہذیب پر عرب شہنشاہیت کے اثرات آ چکے ہیں، ہم ان اثرات کو ہٹا کے اسلام کا اصل اور اجلا چہرہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں، تو یہ ریاست مدینہ کو نمونہ عمل بنانے کے بعد ممکن ہوگا۔ لیکن میں عرض کروں کہ ریاست مدینہ کے نمونے پہ ہم چل نہیں سکتے جب تک ہم اقبال کی فکر کو نہیں لیتے، اقبال کا تصور اجتہاد ہم عمل میں نہیں لے کے آتے، ان کے سیاسی، معاشی، سماجی اور اقتصادی تصورات کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آتے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا آغاز ہوگا، پھر میں وزیر اعظم کی طرف جاؤں گا۔ انہوں نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ القادر یونیورسٹی، ہم ایک ایسی جامعہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، آج کی سماجی علوم کو، دین اور روحانیت کو اکٹھا کیا جائے۔ تو ایک ایسی نسل ہمیں چاہیے جو نسل کہ ہمیں پاکستان کے مقاصد کے ساتھ کمیٹڈ ہو، جو ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کرنے والی ہو، اور یہ جو منزل ہے یہ فکر اقبال کو پوری قومی زندگی میں، یعنی نصاب تعلیم سے لے کے ایوان اقتدار تک پوری قومی زندگی میں لاگو کرنے کے بعد ہی پاسبل ہوگا، اور ظاہر ایک لمبا سفر ہے، وہ بھی ہم نے طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، علامہ کا جو خودی کا پیغام ہے جی، یہ بہت ہی اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے، اور یہ انسانی شخصیت کی تمام جہات کو کور کرتا ہے۔
یعنی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ استعدادیں عطا کی ہیں کہ اس کا حامل کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ انسان اس کو ایکسپلور کر لیتا ہے اتنا زیادہ اس کی خودی نمودار ہوتی ہے۔ اس کی اخلاقی ڈائمنشن بھی ہے، اس کی روحانی ڈائمنشن بھی ہے، اس کی عملی ڈائمنشن بھی ہے، اس کی سماجی ڈائمنشن بھی ہے، اس کی عالمی ڈائمنشن بھی ہے۔ یعنی ایک فرد کی خودی ہوتی ہے اور ایک قوم کی خودی ہوتی ہے۔ جس طرح فرد کی خودی تعمیر اور بیدار ہوتی ہے، اس طرح قوم کی خودی بھی تعمیر اور بیدار ہوتی ہے۔ جس کا فرد کی خودی موت سے آشنا ہوتی ہے، اس طرح قوم کی خودی بھی مرگ اور موت سے آشنا ہوتی ہے۔ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہستی کو پہچانے، اپنے منصب کو پہچانے، اپنی عظمت کو پہچانے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اپنی مورل ڈیولپمنٹ سے، اپنی ایتھیکل ڈیولپمنٹ سے، حتیٰ کہ وہ ذات خداوند کے بنائے ہوئے سانچے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور ایسا انسان بن جاتا ہے جس انسان کی خدا کو تلاش ہے، جسے انسان مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے جس درجے پہ ذات خداوند اسے دیکھنا چاہتا ہے، تو اس سے پھر بتا تیری رضا کیا کا منصب جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ علامہ جو جب بات کرتے ہیں ملت اسلامیہ کی، تو وہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کے مستقبل سے مایوس ہو کے بات نہیں کرتے۔ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک کے ارجمند۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ اہل کشمیر کی کہ خمیر کے اندر آتش چنار ہے، اس آتش چنار کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ وہ قوم جس کے لیے موت زندگی سے زیادہ عزیز ہو، جو زندگی کو شہادت کی موت کی تلاش میں صرف کرنا اپنی ترجیح سمجھتی ہو، اس قوم کو موت کے ذریعے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ علامہ کا موقف ہے۔ تو جو جد و جہد آزادی ہے اہل فلسطین کی ہے، اہل کشمیر کی ہے، علامہ نے اس کو ہمیشہ انکریج کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کی سیاسی سطح پہ، فکری سطح پہ اور ابلاغی سطح پہ، عوامی سطح پہ اس کی تائید کی، اور ہمیشہ یہ کہا کہ دنیا کا امن جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے، کہ جہاں جہاں بھی اپریشن ہے، جہاں جہاں بھی جو ہے وہ غاصبیت ہے، جہاں جہاں پر بھی استبداد ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اس کو مٹایا جائے اور انسانی ضمیر اٹھے۔ میں یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، 1 جنوری 1938 کو آل انڈیا ریڈیو سے علامہ اقبال کی جاری ہونے والے جو پیغام تھا اس کی طرف، جس میں علامہ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ اگر دنیا کی طاقتور قومیں اس بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھیں گی اور اس ظلم اور ستم کو ختم نہیں کریں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کا نظام اختلال کا شکار ہوگا اور دنیا تباہی کی طرف بڑھے گی۔ تو وہ لوگ جو مقتدر ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، جو قومیں اختیار رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ کمزور قوموں پہ ہونے والے ظلم اور جبر کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اب آج کشمیر ہے، فلسطین ہے، وہ لوگ آزمائش میں ہیں، لیکن اگر آپ علامہ کی فکر کی روشنی میں دیکھیں تو ان سے زیادہ آزمائش انسانیت ہے۔ آزاد ممالک ان سے زیادہ آزمائش میں ہیں، کیونکہ یہ ان کی آزمائش ہے کہ وہ ان ظلم اور جبر کا شکار جو قومیں ہیں، لوگ ہیں، ان کو ظلم اور جبر سے نکالنے کے لیے کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ کردار ادا نہیں کرتے تو اس کا خمیازہ انجام کار انہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو جب بھی جد و جہد آزادی جو ہے وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ تک عشق حقیقی کی آپ نے بات کی تو علامہ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہے مرد مسلمہ، تمہاری منزل صرف ذات خداوند ہونی چاہیے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اس سے نیچے تمہاری کوئی منزل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ راضی نہ شد الا بذات، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور ذات خداوند سے نیچے رکے ہی نہیں، یعنی معراج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ تو ایک مسلم نوجوان کی منزل مادیت نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے کوئی بھی نشان جو ہے، دنیا کی کوئی بھی اٹریکشن، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی منزلیں، دنیا کی کامیابیاں، علامہ کہتے ہیں یہ تمہارے راستے کے سنگ میل، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل ذات خداوند ہے۔ تو عشق حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم منزل اس ہستی کو بنائے جو ہمیں ابدی کر دے۔ ہمیں وہی ہستی ابدی کر سکتی ہے جو خود ابدی ہے، جو خود لازوال ہے، اور وہ ذات خداوند ہے۔ علامہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آفلین یعنی ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ ہر شے غروب ہو جانے والی ہے۔ تو مرد مومن کی منزل ذات حق ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علامہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو علامہ یہ بڑا واضح طور پہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ مرد مومن کا، مرد کامل کا، کہ مسلمان کو اپنے آپ کو مرد مومن کے منصب پہ لے کے آنا چاہیے۔ اور وہ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب مؤثر ہوگی جب وہ پیرائے عشقی میں ہوگی، حضور کے ساتھ محبت کے ذریعے سے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ علامہ کا اتنا بڑا نشان ہے
کہ اگر آپ عشق رسول کا لفظ استعمال کریں تو پہلی شخصیت آج کے دور میں جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہوگی. تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے اور یہی ہماری منزل ہے، عشق رسول یہ جہاں چیز اور عشق الہی، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال صاحب نے بارہا اپنی تحریروں میں لکھا اور اس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے.